بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ وقال علی بن ابی طالب علیہم الصلاۃ والسلام من اطال العمل اساء العمل۔ عزیزان محترم، اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس کو پھر آپ سب کو تقوی پروردگار کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی وہ سرمایہ ہے کہ جو دنیا و آخرت دونوں کے لیے انسان کی سیونگ، اور اگر تقوی نہ ہو تو انسان پوری دنیا جمع کر لے لیکن اس کی حقیقی اور واقعی سیونگ نہیں۔ جیسا کہ ہر ہفتے سب سے پہلے خطبے کی شروعات میں متقین کے صفات اور کوالٹیز میں سے ایک صفت کی جو مولا کے قول کے مطابق خطبہ حمام میں سے آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آج وہ ایک صفت اور ایک کوالٹی جو ایک متقی میں علی بن ابی طالب علیہ السلام کی نظر کے مطابق ہونی چاہیے، یعنی مولا یہ چاہتے ہیں کہ ان کا چاہنے والا ایسا ہو۔ یہ علی کی خواہش ہے، علی کی فرمائش ہے کہ علی والے ایسے ہوں، خاص کر کے اس موقع پہ کہ جب کہ مولا کے تاج پوشی کی عید کا موقع بھی نزدیک ہے۔ مولا متقین کے صفات میں سے ایک صفت یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر خداوند متعال نے موت کا وقت معین نہ کیا ہوتا تو ایک لمحے کے لیے بھی ان کے جسم میں ان کی روح نہ ہوتی، یعنی ان کو دنیا پسند نہیں ہے، نہ کہ پسند نہیں ہے، دنیا کے مقابلے میں آخرت، دنیا کے مقابلے میں عاقبت، دنیا کے مقابلے میں وہ دوسرا جہان اتنا پسند ہے، اتنا اچھا ہے کہ اگر خدا کی طرف سے وقت یہاں کا معین نہ ہوتا تو یہ فوراً وہاں چلے جاتے، چونکہ خدا نے کہا ہے کہ جب تک ہم نے زندگی دی ہے تب تک تم کو زندہ رہنا، چونکہ خدا نے کہا ہے کہ مثلا خودکشی حرام ہے، اس لیے یہ یہاں پہ زندہ ہے۔ بہت بامفہوم ہے، ہم اسی لیے اس پہ بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاتے ہیں، اس لیے کہ پھر بات بڑھ جائے گی، لیکن دو چار جملے، بہت تفصیلی یہ صفت ہے اور بہت ہی اہم صفت ہے انسان کے لیے۔ انسان کا نفس اتنا یاد خدا میں پیوست ہو، یاد خدا میں اتنا مشغول ہو کہ وہ دنیا سے لو نہ لگائے، آخرت اتنی پسند ہو کہ دنیا میں اس کا دل نہ لگے۔ جب انسان کے لیے دو مکان ہوتے ہیں، ایک مکان اجڑا ہوا ہو، کھنڈہر ہو، ضروریات کی چیزیں نہ ہو، دوسرا بہترین مکان ہو، رہنے کے ہر طرح کے آرام ہو، سب کچھ ہو، تو انسان کا اس خراب مکان میں بالکل دل نہیں لگتا ہوگا، اس کا بس چلے تو فوراً چھوڑ کے وہاں چلا جائے، ہے کہ نہیں؟ اور نہ بھی خراب ہو، آج دیکھیے آپ ہر آدمی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک مکان میں رہتا ہے، لیکن ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اگر اس کے یہاں 2 بیڈ روم ہے تو 3 ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ 3 ہے تو 4 ہو جائے، فلیٹ اچھا ہے تو بنگلہ ہو جائے، بنگلہ ہے تو اور بڑا ہو جائے، اور جیسے ہی امکانات ہوتے ہیں، بلکہ ہوتے بھی نہیں ہیں، دوڑ دھوپ کے امکانات پیدا کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ ایسا ہو جائے، اور کرنے کے بعد پھر وہ لے کے فوراً چلا جاتا ہے، وہاں شفٹ ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ایسا؟ یعنی انسان اچھے کے مقابلے میں خراب میں نہیں رہتا ہے، اگر خراب میں دل لگ جائے تو اس کا مطلب کہ اچھا پہچانا نہیں گیا ہے، اور اگر اچھا پہچان لے تو خراب میں دل نہیں لگے گا۔ جب انسان کو دنیا سے اتنا ہی اس کا دل برداشتہ ہو جائے، دل نہ لگے، تو ایسی صورت میں پھر انسان اپنے جان کی ویلو اسلام کے مقابلے میں نہیں سمجھتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اتنے سارے زخم برداشت کر کے بھی کربلا والوں کے چہرے پہ خوشی کیوں تھی، اس لیے کہ وہ اس کے مقابلے میں جو دیکھ رہے تھے وہ زیادہ اہم تھا، عاقبت پہ یقین تھا، آخرت پہ یقین تھا، خدا کے وعدوں پہ یقین تھا۔ تو یہ تقوی کی پہچان میں سے ایک پہچان ہے کہ انسان دنیا میں بہت زیادہ دل نہ لگائے، دنیا سے اپنے آپ کو الگ رکھے، دنیا میں اپنے آپ کو اسیر اور قید نہ کر دے، بلکہ انسان آخرت کی فکر میں رہے، جس کے بہترین تعبیر مولا نے کی ہے
کہ اگر خداوند متعال نے موت کا وقت معین نہ کیا ہوتا تو چشمے، مولانا جو لفظ استعمال کیا ہے کہ جو پلک جھپکنے کی دیر ہوتی، اتنی دیر بھی وہ اس دنیا میں نہ رہتا بلکہ یہاں سے وہاں چلا جاتا. یہاں پہ بھی ہے تو وہ حکم پروردگار کے مطابق. آئیے حسب وعدہ جیسا کہ ہر ہفتے مولا کے ہی کلمات قصار میں سے ایک کلمے کو ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ کی جو واقعی علی والے بننا چاہتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ علی ہم سے کیا چاہتے ہیں. مولا ارشاد فرماتے ہیں من اطال العمل اساء العمل، جو اپنی خواہشات اور امیدوں کو بڑا کر لیتا ہے، پھیلا لیتا ہے، تو پھر اس کا فعل، اس کا پریکٹیکل خراب ہو جاتا ہے، برا ہو جاتا ہے. اس کا عمل، عمل یعنی کام، وہاں پہ جو عمل ہے وہ خواہشات کے معنی میں، وہ الف سے عمل ہے. یہ دوسرا والا جو عمل ہے یہ عین سے عمل ہے. عربی میں فرق ہوتا ہے، اسپیلنگ کا فرق ہوتا ہے، اس کی وجہ سے معنی میں بہت زیادہ فرق ہو جاتا ہے. وہاں پہ جو اسپیلنگ ہے وہ الف میم لام عمل ہے، اور یہاں پہ جو اسپیلنگ ہے یہ عین میم لام عمل ہے. وہ عمل کے معنی ہیں انسان کی خواہشات، انسان کی تمنائیں، اور یہ جو عمل ہے یہ وہ عمل ہے یعنی انسان کی ایکٹیویٹی، انسان کا کام. مولا کہتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات و تمناؤں کو پھیلا لیتا ہے، بڑا کر لیتا ہے، خواہشات کو زیادہ کر لیتا ہے، تو اس کا پریکٹیکل خراب ہو جاتا ہے، اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے. کیوں؟ دیکھیں اصل تمنا کرنا کوئی بری چیز نہیں. مولا نے بھی منع نہیں کیا آپ کو تمنا کرنے سے، نہیں کہا کہ بالکل تمنا ہی نہیں کرو، خواہش نہیں کہا جو زیادہ پھیلا لیتا ہے، طول دے دیتا ہے اپنی تمناؤں کو. دو چیزیں ہیں اس میں. پہلی یہ چیز کہ انسان لمٹ سے زیادہ تمنا کر لے. خود تمنا خود بری چیز نہیں ہے، ہر چیز کی لمٹ ہوتی ہے. مثلا ایک انسان کی تمنا ہے، پوچھیے آپ اس سے کیا تمنا ہے آپ کی، جو بھی آپ کی تمنا ہے آج ہم پوری کرنے کو تیار ہیں. آپ بولیے آپ کی تمنا کیا ہے، پھر بات گھوم کے وہیں جائے گی. بہترین سا بزنس ہو، اچھی سی گاڑی ہو، اچھا سا مکان ہو، شادی نہیں ہوئی ہے تو اچھی سی ہے ایک بیوی مل جائے. یہ انسان کی تمنائیں اور خواہشات ہوتی ہیں. یہ مل جائے، وہ مل جائے، ہو گئی تمنا. اور کہ بس الحمدللہ. وہ کہے گا الحمدللہ. اللہ کے لیے آپ نے کیا تمنا کی؟ کیا یہ تمنا کی ہے کہ اچھا سا ایمان ہو آپ کے پاس؟ کیا یہ تمنا کی ہے کہ آپ کے پاس کچھ علم دین آپ کے پاس بھی ہو؟ کیا یہ تمنا کی ہے کہ آپ کو خداوند متعال اطاعت اہل بیت کی توفیق عنایت فرمائے؟ کیا یہ تمنا کی ہے آپ نے؟ آپ سے نہیں کہہ رہے ہیں، جس نے نہیں کی اس کی بات ہے، یعنی آپ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہی. تو یعنی مقصد یہ ہے کہ جب انسان کی تمنائیں شروع ہوتی ہیں، تمناؤں کا میٹر چلتا ہے تو سارا میٹر دنیا ہی کے ارد گرد چلتا ہے. بہترین گاڑی دی خدا نے، بیٹھے باہر نکلے دیکھا کہ اس کے پاس تو ہم سے اچھا ماڈل ہے، فوراً تمنا جو ہے ابھی یہ پرانی بھی نہیں ہوئی تھی، اگلی گاڑی کی تمنا ذہن میں آ گئی، دل میں آ گئی. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ پریکٹیکل لائف میں ایسا ہوتا ہے، بہت ہوتا ہے. ابھی ایک چیز ملی، اگلے کی تمنا فوراً آ گئی. انسان مادیات کی تمناؤں میں اتنا گر جاتا ہے کہ واقعی تمناؤں تک نہیں پہنچ پاتا ہے. تمنا کرنا بری چیز نہیں ہے، مادیات کی تمنا بھی بری چیز نہیں ہے، لیکن مادیات کی تمناؤں میں اپنے آپ کو محدود کر لینا بری چیز ہے. آپ کی جو ضرورت ہو، ضرورت کے حساب سے آپ گاڑی بھی لیجئے، آپ کی ضرورت ہو ضرورت کے حساب سے آپ بزنس بھی کیجئے، مکان بھی لیجئے اپنی ضرورت کے اندر، اور جو مل جائے اس پر شکر پروردگار کیجئے. پھر اس کو ذریعہ اور وسیلہ بنائیے کہ اس کے ذریعے سے اطاعت پروردگار میں آپ کو آسانی پیدا ہو. نہیں ہے کہ بیٹھ کے پھر اگلے کی تمنا کر رہے ہیں، خدا کی طرف تو ذہن گیا ہی نہیں. تو پہلی چیز، تمنائیں بری نہیں ہے، لیکن مادیات کی تمناؤں میں گھر جانا یہ بری چیز ہے. ایک دوسرا پوائنٹ کہ تمنا اتنی لمبی نہ ہو جائے کہ عمل انسان نہ کرے. وہ بہت سے آپ نے جوک اور واقعات سنے ہوں گے نا، جیسے شیخ چلی کا خواب اور اس طرح کی باتیں ہوتی، نہیں معلوم آپ نے کس عنوان سے سنا ہے. بیٹھے بیٹھے سوچ لیا یہ ہوگا، مرغی انڈا لیں گے، انڈے سے مرغی ہوگی، پھر پولٹری فارم ہوگا، پھر کیا ہوگا اور کیا ہوگا، وہ انڈا ہی ٹوٹ گیا، قصہ ہی ختم ہو گیا. تو یہ اتنی لمبی لمبی تمنائیں کہ جو انسان پوری نہ کر سکے، نہ یہ کہ نہ کر سکے، یہ بھی نیگیٹو پوائنٹ ہے. آدمی تمنا کرے، کوشش کرے. انسان تمنا کرے اور پوری کرنے کی کوشش نہ کرے، یہ بہت نقصان دہ ہوتا ہے دونوں اینگل سے. پہلے مادیات کے اینگل سے ہم بات کریں گے، پھر مذہبی اینگل سے بات کریں گے. مادیات میں وہ لوگ کہ جو کرپشن کی طرف جاتے ہیں، وہ لوگ جو برائیوں کی طرف جاتے ہیں، ان کی وجہ یہی ہے کہ ان کے پاس تمنائیں بہت لمبی ہوتی ہیں لیکن اس پہ عمل نہیں ہوتا.
وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک رات میں بادشاہ بن جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک رات میں ملینئر بن جائیں، ایک رات میں ہمارے پاس گاڑی آ جائے۔ وہ سیڑھی کے قائل ہے ہی نہیں، وہ ہمیشہ آخری پوائنٹ دیکھتے ہیں اور فوراً اس پہ جم کر کے پہنچنا چاہتے ہیں۔ یہ تمنا انسان کو، اب ظاہر سی بات ہے کہ عام راستے سے انسان نہیں پہنچے گا۔ جب انسان عام راستے سے کماتا ہے تو اس کو ہر روز کچھ ملے گا، ہر مہینے کچھ ملے گا، یک بارگی تو سب نہیں مل جائے گا کہ آج سے 10 سال بعد جو آپ کی حالت ہونی ہے۔ جو لوگ اتنے بڑے حالات پہ ہیں، جو اتنے ثروت مند ہیں، یک بارگی ان کو نہیں ملا۔ لاٹری کھل جانا اور چراغ کا جن آ جانا، یہ ساری وہ چیزیں داستان اور واقعات میں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ یہ اتفاقات ہو سکتے ہیں اگر ہوا بھی تو، کسی کے مثلا لاٹری، اگرچہ وہ جائز بھی نہیں، حرام بھی، جوا، کہیں سے گڑا خزانہ مل جاؤ، یہ تمنا انسان کی بری چیز ہے۔ لہٰذا یہ تمنا وہ تمنا ہے کہ جو بغیر عمل کے، یہ خواہش وہ خواہش ہے کہ جو بغیر عمل کے۔ اگر انسان بغیر عمل کی خواہش کرتا ہے تو اس کا عمل خراب ہو جاتا ہے۔ پھر ایسی صورت میں اب جو ایک پراپر راستہ ہے، جو صحیح راستہ ہے، جو لیگل راستہ ہے، اس راستے کو یہ چھوڑ دے گا۔ اب یہ دیکھے گا کہ کم وقت میں زیادہ کیسے کمائیں، پھر یک بارگی بہکتا بھی نہیں ہے، تھوڑا سا، ارے یہ تو کوئی مشکل تھوڑی ہے، تھوڑا سا ہم اپنی ضروریات تک پہنچنے کے لیے تو کر رہے ہیں۔ اس طرح سے بہانے اگر آپ اس کو کہیں پریکٹیکلی اس کو دیکھیے کسی موقع کو، وہاں پہ فکر کیجئے تو ایسے ہی نکلے گا۔ انسان ایک ایک اسٹیپ کر کے بہکتا ہے اور آخر میں اتنا بڑا کرمنل بن جاتا ہے کہ اس کے لیے واپس لوٹنا مشکل ہو جاتی ہے۔ نہ یہ کہ صرف کرمنل، حرام راستے میں اتنے آگے چلا جاتا ہے کہ لوٹنا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ صرف کرمنل ہی نہیں، بہت سے ایسے راستے ہیں جہاں انسان حرام راستوں سے پیسہ کماتا ہے۔ یہ مشکلات ہیں انسان کی، کیوں؟ یہ انسان کی تمنائیں ہیں کہ جو اس کے آنکھ پہ پردہ ڈال دیتی ہیں اور اس سے صحیح و غلط کے فرق کو چھین لیتی ہیں۔ پھر انسان کو صرف ایک چیز دکھتی ہے، وہ مال، ایک چیز دکھتی ہے اس کی تمنائیں، ایک چیز دکھتی ہے اس کی خواہشات۔ ان خواہشات تک پہنچنے کے لیے وہ کسی بھی سفر کو کرنے کے لیے تیار ہے، جس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان غلط راستوں پہ نکل جاتا ہے، انسان برے راستے پہ چلا جاتا ہے۔ یہ ہو گیا مادی اعتبار سے، مختصر اس لیے کہ اسی خطبے میں ساری گفتگو تمام کرنی۔ دوسری آئیے مذہبی اعتبار سے ہماری تمنا کیا ہے؟ کسی انسان نے اپنے آپ کو شہداء کربلا سے کم تمنا نہیں کی، بھلے ہی چاہے 2 رکعت نماز پڑھنے میں مشکل پیش آتی ہو، 2 رکعت نماز میں 20 خیالات ادھر ادھر کے آتے ہوں، 200 مرتبہ شاید شیطان بہکاتا ہو، لیکن ہر آدمی کی تمنا یہی ہوتا نہیں۔ دیکھیے آپ، ساری تمنا ہے مولا دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے، تمنا ہی تو ہے ہماری۔ ہم نے کیا کیا اس کے لیے؟ کوئی عمل ہے اس کا ہمارے پاس؟ دنیا عدل و انصاف سے بھر جائے، یہ تمنا ہے، صحیح ہے، ہر ایک کی تمنا ہے، اچھی تمنا بھی ہونی بھی چاہیے، ٹھیک۔ خوب، اس تمنا کے ساتھ کیا ہے؟ عمل ہے؟ ہم نے خود اپنے آپ کو عدل و انصاف سے بھرنے کی کوشش کی جو دنیا کی ہم تمنا کر رہے ہیں؟ کس کام کی تمنا؟ ہمارا شمار کربلا کے شہیدوں کے ساتھ ہو جائے، تمنا ہے۔ ہمارا مقدر حر کے جیسا ہو جائے، تمنا ہے۔ ہمارا مقدر میثم تمار کے جیسا ہو جائے، تمنا ہے۔ الحمدللہ، آمین، الہی آمین، انشاءاللہ خدا سب کا ہو جائے، لیکن کیسے؟ آٹومیٹک کسی کا نہیں ہوگا، بھول جائیے۔ صرف انسان یہ تمنا کر لے اور آٹومیٹک ہو جائے، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، لکھ کے رکھ لیجئے، نہیں ہوگا، اصل ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر صرف تمنا کرنے سے ہر انسان وہاں تک پہنچ جائے تو دنیا میں آج بے دین کوئی ہوتا ہی نہیں، سب دیندار ہوتے، اس لیے کہ ہر آدمی بیٹھ کے تمنا کرتا کہ ہم بہت بڑے نمازی ہو جائیں، ہم بہت بڑے پرہیزگار ہو جائیں، ہم بہت بڑے متقی ہو جائیں، ہم فلاں ہو جائیں، فلاں ہو جائیں، ساری تمنا کرتا اور کھٹاکھٹ پوری ہوتی۔ یہ بھی وہی جادو اور آٹومیٹک والی بات ہے، نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ یہاں سارا کام مینول ہونا ہے، سب آپ کو خود سے کرنا ہے، یہ پورا سفر طے کر کے آپ کو جانا ہے۔ جناب میثم تمار کو دار کی بلندی پہ کھڑے ہو کے ذکر علی کرتے سب نے دیکھا ہے، لیکن دار تک پہنچنے کا راستہ کس نے دیکھا؟ دار تک وہی پہنچے گا جس نے اس راستے کو طے کیا۔ میدان کربلا میں شہید ہونے کے بعد شہداء کربلا کے ذکر، ان کی تعریف، ان کی مظلومیت کا ذکر، جنت میں ان کے مقامات سب نے دیکھے، لیکن کربلا کے مقتل تک پہنچنے تک کی قربانیاں کس نے دیکھی؟ یہ قربانی کا حوصلہ کس میں؟ جو ان قربانیوں کے راستے سے گزرے گا وہ وہاں پہنچے گا۔ ہر شب جمعہ آپ کہتے رہیے، روز کہیے، دن میں پوری تسبیح آپ پڑھیے، یا لیتنی کنتو معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، ایک بار بھی پورا نہیں ہوگا جب تک عمل نہیں ہوگا۔
خالی تمنائیں. یہ بات اگر مادیات والی سمجھ میں آئے تو یہ بھی سمجھ میں آئے کہ انسان صبح سے شام تک بیٹھ کے تمنا کرے کہ ہم کو آج 1 کروڑ مل جائے. 1 کروڑ تو بہت بڑی چیز ہے, 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا. اسی طریقے سے انسان صبح سے شام تک بیٹھ کے خالی تمنا کرے کہ ہم اس میں تمار بن جائیں, ہم اس میں تمار بن جائیں, ہم خود بن جائیں, ہم خود بن جائیں. پوری زندگی گزر جائے گی, نہیں بنے گا اگر بیٹھا رہے گا تو. جناب حر کی تعریف سب نے سنی, سب نے سنا ہے کہ جناب حر کو امام حسین نے اپنے گلے سے لگایا. یہ کس نے دیکھا ہے کہ حر کیا کیا چھوڑ کے آئے تھے, کس کس چیز پہ لات مار کے آئے تھے. ہم کیا چھوڑنے کو تیار, ہم کیا چھوڑنے کو تیار, ہم کیا قربانی دینے کو تیار. تو بغیر عمل کے تمنائیں پوری نہیں ہوتی ہیں, بغیر کوشش کے تمنائیں پوری نہیں ہوتی ہیں. اگر انسان بغیر کوشش کے, بغیر عمل کے تمنائیں کر رہا ہے تو یہ ایک شیخ چلی کا بڑا خوبصورت سا خواب تو ہو سکتا ہے کہ جو کسی بھی لمحے ہلنے سے ٹوٹ جائے گا. اس کا حقیقت سے کوئی رشتہ نہیں ہے, حقیقت سے اس کی کوئی وابستگی نہیں. انسان کو کسی مقام تک پہنچنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے. مشہور ہے نا جملہ, کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کچھ کھوئے بھی نہ ہو, سب کچھ پا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. اگرچہ دین کا راستہ وہ راستہ ہے کہ جہاں پہ کچھ کھونے کی ضرورت ہی نہیں, یہاں کھونے کا سسٹم ہی نہیں ہے, یہاں سے پانے کا سسٹم. خدا نے جو کچھ بنایا ہے ہمارے لیے, جو کچھ نظام ہو, جو کچھ ہمارے لیے قوانین بنائے ہیں, یہ سارے قوانین ہمارے پانے کے لیے ہیں, کھونے کے لیے نہیں ہیں. یہ ہماری مشکل ہے کہ ہم نے ان دنیاوی اور مادی چیزوں سے اتنا دل لگا لیا ہے کہ اس کو ہم کھونا سمجھتے ہیں. در واقعی کھونا ہے نہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نماز صبح کے لیے اٹھ رہے ہیں تو نیند کے اس لذت کو کھو رہے ہیں, اس آرام کو کھو رہے ہیں. نہیں, کھو نہیں رہے ہیں. وہ صبح اٹھنا ہی ہمارے لیے مفید ہے, خود صبح کا اٹھنا ہی ہمارے لیے فائدہ مند ہے. اس چیز کو انسان سمجھے. حکم پروردگار کسی چیز کو ہم سے کھواتا ہی نہیں ہے, ہر چیز ہمارے لیے. اب انسان یہ چاہے کہ شہید بھی نہ ہو, جائے بھی نہ وہاں, جنت بھی مل جائے تو نہیں ہو سکتا. بالآخر یہاں سے وہاں جانا پڑے گا جنت کے لیے, تبھی تو ملے گی. تو کچھ تو انسان کو کرنا. اس چیز کو انسان سمجھتا ہے کھو گئے, کھو دیا ہم نے. کچھ نہیں کھویا. خدا کے نظام میں, خدا کے سسٹم میں کوئی کھونے کی چیز ہے ہی نہیں سوائے پانے کے. انسان ذرا سا خدا پہ بھروسہ کر لے, اگرچہ ذرا سا بھروسہ کافی نہیں ہے, مکمل بھروسہ ہونا چاہیے, لیکن شروعات تو اسی سے ہوگی. انسان خدا کی اطاعت کرنا سیکھے, انشاءاللہ ان ساری چیزوں تک خود بخود پہنچے گا. لہذا صرف انسان کی تمنائیں, اپنی بات کو جمع کریں, صرف انسان کی, اول تو انسان کی تمناؤں کو مادیات میں محدود نہیں ہونا چاہیے. مادیات میں جتنی انسان کی لمٹ ہے, اس لمٹ تک اس کی تمنائیں بڑی اچھی ہیں, بڑی خوبصورت ہیں. جتنی ضرورت ہے اس ضرورت تک اس کی تمنائیں بہت اچھی ہیں. اس سے بڑھ جائیں تو یہ تمنائیں بری ہو جایا کرتی ہیں, پھر یہ انسان کے عمل کو خراب کر دیتی ہیں. پھر اس کے بعد دینداری میں انسان کی تمنائیں اگر صرف تمنائیں ہیں اور عمل نہیں ہے, بلکہ دونوں میں, مادیات میں بھی اور دینداری میں بھی, اگر انسان صرف تمنا کر رہا ہے, عمل نہیں کر رہا ہے, تو یہ ایک شیخ چلی کا خواب تو ہو سکتا ہے, حقیقت سے نزدیک نہیں ہو سکتا ہے. حقیقت تک پہنچنے کے لیے انسان کو ان تمناؤں کے مطابق راستہ ڈھونڈنا پڑے گا. اگر ہم کو جناب حر جیسا بننا ہے, جناب میثم تمار جیسا بننا ہے, اگر کربلا کے شہیدوں کے جیسا بننا ہے, شہدائے احد کے جیسا بننا ہے, شہدائے بدر و حنین کے جیسا بننا ہے, تو ہم کو ایسا بننے کے لیے یہ دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس راستے پہ چلے تھے. اس راستے کو ہمیں اختیار کرنا. آج کل لوگ دیکھتے بھی ہیں, ہم نے کسی موقع پہ کہیں یہ بات کہی ہے, لوگ آج کل دیکھتے بھی ہیں فلاں آدمی بہت کامیاب ہے, اور اس کو انہوں نے آئیڈیل بنا لیا. اگرچہ یہ بہت بڑی غلطی ہے, کیونکہ جب ہمارے پاس آئیڈیل موجود ہے تو ہم کیوں غیروں کو آئیڈیل بنائیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, ہم نے تمہارے لیے ذات رسول کو بہترین آئیڈیل بنا کے بھیجا. آئیڈیل بنا لیا. پھر ساتھ کیسے؟ اب چونکہ وہ ترقی حاصل کر کے وہاں پہنچے, لہٰذا ان کے نقش قدم پہ چلے تو ہم کو ہی مل جائے گی. ٹھیک, اچھی بات. نقش قدم کیا لیا؟ وہ بال کیسے رکھتے ہیں, وہ کھاتے کیسے ہیں, وہ چلتے کیسے ہیں, وہ سوتے کیسے ہیں. بابا ان بال رکھنے سے, وہ کھانے اور سونے سے ان کو ترقی نہیں ملی. آپ ان کی زندگی کے اس راستے کو ڈھونڈیے جس راستے نے ان کو وہاں تک پہنچایا. آپ ان فاضل چیزوں کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر اس کا اسٹائل, اس کا طریقہ بدل جاتا تب بھی ان کو وہی ترقی ملتی, اس کا اس ترقی پہ کوئی اثر نہیں. انسان کو راستہ دیکھنے کا بھی طریقہ آنا چاہیے. اسی لیے خداوند متعال نے ہدایت کا مکمل انتظام کیا ہے اور اپنے بندے کو بغیر ہدایت کے نہیں چھوڑا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطینک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر.
رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صلی وسلم علی صاحب الدعوۃ النبویہ والصولۃ الحیدریہ والعصمۃ فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعۃ الحسینیہ والعبادۃ السجادیہ والآثار الباقیہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوۃ النقویہ والہیبۃ العسکریہ والغیبۃ الہیہ واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس کو اور آپ سب کو تقوی پروردگار کی تاکید کرتے ہوئے کہ خداوند متعال کا خوف یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے ایک اہم ذمہ داری ہے۔ اس ہفتے کی مناسبات میں سب سے پہلی مناسبت جس کا تعلق آج کی تاریخ سے ہے، عالمہ غیر معلمہ ثانیہ زہرا جناب زینب کبریٰ سلام کی پرملال وفات یا شہادت کی تاریخ ہے کہ جس کی تسلیت آپ سب کو پیش کرتے ہیں اور اپنے اور آپ کی طرف سے تمام علماء، مراجع، ولی فقیہ اور بالخصوص اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ بی بی زینب کی زندگی میں بہت سے ایسے نمایاں پوائنٹس ہیں کہ جو کہ آج کی خواتین کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ مثلا جناب زینب یا جناب صدیقہ کی زندگی صرف عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، نہیں، یہ ہمارے غلط فہمی ہے۔ وہ چیزیں کہ جو عورتوں سے مخصوص ہیں وہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، صرف عورتوں کے لیے، لیکن وہ چیزیں کہ جو کامن ہیں وہ عورتوں اور مردوں دونوں کے لیے نمونہ عمل ہے۔ بی بی زینب کا دشمن کے خلاف آواز اٹھانا یہ سب کے لیے نمونہ عمل ہے، بلکہ مردوں کے لیے زیادہ ہے کہ اگر ایک عورت قید کی حالت میں رہ کے، اتنی مجبوری اور لاچاری اور بے کسی میں رہ کے اپنے وقت کے پریسیڈنٹ کو للکار سکتی ہے تو یہ آج کا مرد کیوں نہیں للکار سکتا؟ یہ نمونہ عمل ہے، یہ سمجھنے کی چیز ہے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو۔ نہیں سمجھنا چاہیں تو بہت سی چیزیں ہیں جس کو ہم ہوتی ہیں سامنے لیکن ہم نہیں سمجھتے ہیں، کوشش بھی نہیں کرتے ہیں، واقعی پھر سمجھ میں آتی بھی نہیں۔ ایک پوائنٹ جس میں ہم آج ڈسکس کرنا چاہتے ہیں اور تھوڑی سی گفتگو، وہ ہماری خواتین بی بی زینب سے پردے کی تعلیم لیں۔ کوفے اور شام کے راستے میں بار بار جناب زینب نے جس چیز کی طرف تاکید کی ہے وہ پردہ ہے۔ روایات میں ہے کہ جب کسی نے آ کے پوچھا کہ کیا چاہیے، کہا کچھ چادریں ہو سکے تو لا دو۔ معلوم تھا کہ ابھی وہ دے گا پھر لٹ جائے گی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے صحیح کم سے کم پردہ تو ہو جائے۔ کیا چاہیے، کچھ آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، کہاں ان لوگوں سے کہہ دو کہ یہ شہداؤں کے سروں کو قافلے کے آگے لے جائیں تاکہ تماشائیوں کا مجمع ہم سے دور ہو جائے اور ہماری بے پردگی کم۔ یہ روایتیں ہیں کہ نہیں، سنی کہ نہیں سنی آپ نے؟ جناب زینب کو چادر کے لٹنے کا ملال تھا، افسوس تھا۔ جناب زینب اپنی خوشی سے
بے چادر نہیں نکلی تھی. تو یہ کیسی زینب کی ماننے والیاں ہیں کہ بے چادر تو چھوڑیے تو لباس پہ بھی شک ہوتا ہے. لیکن دو طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں حجاب کے بارے میں, ایک بے حجابی اور ایک بد حجابی. ایک یہ کہ جہاں پہ حجاب نہیں ہے. اب تو تین بات ہو گئی, بد حجابی, بے حجابی اور بے لباسی. بد حجابی کیا, حجاب تو کیا لیکن اچھا حجاب نہیں, برا حجاب ہے, بھڑکیلا. حجاب کا مفہوم کیا ہے؟ حجاب کا مفہوم یہ ہے کہ وہ خاتون کے جسم کی ساخت کسی دوسرے کو نہ دکھائی دے, اس کا نام حجاب ہے. ایسا کپڑا پہنا جائے کہ وہ جسم کی جو ساخت ہے وہ نہ دکھائی دے, فیگرز نہ دکھائی دے, یہ حجاب. اب اگر کوئی ایسا حجاب کر رہی ہے خاتون کہ جس سے اس کے جسم کے اعضاء پارٹس جو ہیں اور ابھر کے سامنے آ رہے ہیں, تو یہ بد حجابی ہے. کہاں سے کس نے کہہ دیا؟ یہ حجاب کا نام ہے لیکن حقیقی حجاب نہیں, بد حجابی. اس کے بعد حجاب ہی نہیں. ایسی خواتین ہیں کہ نہیں ہمارے سماج و معاشرے میں کہ جن کے میں حجاب ہی نہیں, بے حجاب. اور قدم آگے, چونکہ ترقی ہے نا, اب اس کو ترقی سمجھا جاتا ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی اس پہ کئی مرتبہ بات کی, لیکن بہرحال کچھ دن پہ اس کو, ان چیزوں کو ذکر کرنا چاہیے, کیونکہ یہ چیزیں, یہ برائیاں, یہ بیماریاں سماج میں موجود ہیں. اور جب تک بیماری موجود ہو تب تک اس کے علاج کی ضرورت ہے. ایک ہی ٹیبلٹ ریپیٹ ہوتی ہے. بعض اوقات یہ نہ ہو کہ ریپیٹ ہے, نہیں. یہاں فنکاری نہیں دکھانا ہے ہمیں آپ کو کہ ہمارے پاس اتنا علم ہے کہ ہم روز آپ کے سامنے نئی چیز پیش کریں. یقین مانے بہت آسان ہے, وہ روز نئی چیز پیش کرنا بہت آسان ہے بنسبت اس کے کہ کسی ایک بیماری کو دیکھ کے اس کے علاج کی کوشش کرنا. ہمارا مقصد یہ نہیں ہے بالکل کہ آپ کے سامنے ہم فن دکھائیں, اپنے علم کا مقصد یہ ہے کہ سماج کی برائیوں کو دور کریں. ہم فنکار کے عنوان سے نہیں ہیں, مبلغ کی حیثیت سے. تبلیغ ہمارا کام ہے, فنکاری ہمارا کام نہیں ہے کہ آپ کو ہم دکھائیں کہ ہم بہت اچھی مجلس پڑھ لیتے ہیں, زبان بڑی تیز ہے, بڑا علم اچھا ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے سماج و معاشرے میں اصلاح کرنا, برائیوں کو دور کرنا. اس کے لیے ایک بات 10 بار کہنی پڑے گی تو کہیں گے. ایک باپ کیا کرتا ہے, بیٹا کا جھوٹ بولنا شروع کر دے تو پہلی بار سنتا ہے تو کہتا ہے بیٹا جھوٹ نہیں بولتے. دوسری بار سنے گا پھر کہے گا جھوٹ نہیں بولتا. آپ یہ کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں, آپ تو کہہ چکے اس سے, کیوں ریپیٹ کر رہے ہیں؟ نہیں, ضرورت ہے اس لیے ریپیٹ ہو رہا ہے. جب تک ضرورت ہوگی تب تک ریپیٹ ہوگا. یہ ریپیٹ کرنا ریپیٹ کرنے والے کا عیب نہیں ہے, سننے والوں کا عیب ہے کہ اتنا سن کے بھی اسی بے حیائی پہ باقی. لہذا تو ایک چیز ہوئی بد حجابی, دوسری چیز ہوئی بے حجابی, یعنی حجاب نہیں, برا حجاب, حجاب کا نہ ہونا. تیسری چیز اب آئی جس کا تعلق لباس سے, کہ جسم پہ لباس نہ کے برابر. ایسے حالت میں کہ جن حالات میں ایک خاتون اپنے گھر والوں کے سامنے اس کو نہیں ہونا چاہیے, ان حالات میں وہ گھر سے باہر نکل آتی. عجیب ہے. یہ خاتون کی جو بے حیائی ہے وہ یقیناً بے حیا ہے. حیا نہیں, حیا مر گئی, احساس مر گیا. اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں اس سے متعلق جتنے مرد ہیں, چاہے وہ اس کا باپ ہو, چاہے اس کا بھائی ہو, شادی ہو گئی چاہے اس کا شوہر ہو, ان سب کی بے حیا و بے غیرتی کی دلیل ہے کہ ایک عورت بے حجاب یا بغیر لباس کے یا غلط لباس میں گھر سے باہر نکلتی. بے حیائی ہے, مرد کی بے حیائی کی دلیل ہے. احساس مر گیا, غیرت مر گئی. بعض اوقات تو دیکھا گیا ہے, اب آج کل جو نیٹ ورکنگ سسٹم ہے نیٹ پہ, فیس بک وغیرہ, اس پہ بھی کبھی کبھی ہم تو اپنے روم میں بیٹھ کے فوٹو ڈالتے ہیں تو ہمیں تو لگتا ہے کہ ہم روم میں بیٹھے ہوئے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, لیکن جو چیز اس پہ چلی گئی وہ تو سب دیکھ رہے ہیں. بعض اوقات دیکھنے میں بھی آتی ہیں. نام ہے مثلا, اب کسی کا ہم نام نہیں لے رہے ہیں, صرف مثال دے رہے ہیں. اگر کسی سے منطبق ہو جائے تو یہ نہ سوچے, کیونکہ ہم یہاں پہ عمومی بات کرتے ہیں, ہمیشہ کسی سے مخصوص بات نہیں کرتے. نام ہے مثلا عفت فاطمہ. اب عفت کے معنی جانتے ہیں آپ لوگ, ہے کہ نہیں؟ عفت فاطمہ یعنی نام فاطمہ کی عفت. فوٹو دیکھیے تو لگتا ہے جیسے ذلت فاطمہ, نعوذ باللہ. جناب فاطمہ کے نام پہ یہ ذلت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہو سکتی. یہ ذلت کے معنی اس میں نہ لیے جائیں جناب فاطمہ کے ساتھ. یہ ذات ذلت ہے کہ اپنے آپ کو جناب فاطمہ کے ساتھ منسوب کر رہی ہے. بالآخر ہر چیز کا ایک حریم ہوتا ہے, ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے. یہ جناب فاطمہ کی کنیزیں, جناب زینب کی
محرم میں جب ذاکر مسائل پڑھتا ہے کہ جناب زینب کی چادریں چھینی گئیں، بہت چیخ کے روتے. آپ کو کیا افسوس، آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے یہ. جو اپنی مرضی سے اپنے سر سے چادر اتار رہی ہے اس کو یہ کیسے مصیبت محسوس ہو رہی ہے؟ کس بات پر رونا ہے آپ کا؟ اگر چادر اترنے پہ آپ کو رونا آتا ہے تو آپ روز روئیے، صبح شام روئیے، اپنے اوپر روئیے. خدا آپ نے چادر اتاری ہے اپنی، کس چیز کا رونا ہے؟ کچھ معلوم تو ہو کہ کیا ہو رہا ہے. سب رو رہے ہیں تو ہم بھی رو رہے ہیں، سب کہہ رہے ہیں واہ واہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں واہ واہ. یعنی بہاؤ میں سب کے بہ رہے ہیں. لہٰذا اگرچہ بات آ گئی تو کہتے چلیں کہ جو لوگ فیس بک وغیرہ یوز کرتے ہیں ایک مرتبہ اپنے مرجع سے پوچھ لیں. بعض مراجع نے فیس بک کے یوز کو یا اس طرح کے دوسرے نیٹ ورکنگ انجن کو یوز کرنے سے منع کیا. لہٰذا ایک مرتبہ اگر واقعی آپ چاہتے ہیں مرجع کی بات پہ عمل کرنا تو آپ اس کو پوچھ لیں. یا اسی طریقے سے ایک قدم اور بڑھ جاتے ہیں جسے ہم مکس گیدرنگ کہتے ہیں. جناب فاطمہ کی تاریخ ہے، جناب زینب سے متعلق تاریخ ہے، تو دیکھیں کہ جناب زینب کی چاہنے والیاں، ان کو ماننے والیاں کہاں کہاں پہ جناب زینب سے بغاوت کا اعلان کر رہی ہیں. کیا اس مجمع وہ زینب کہ جو اپنی اسیری کی عالم میں کتنا پریشان تھیں، دربار شام و کوفے میں گئیں تو زینب کی کوشش یہ تھی کہ کونے میں جا کے بیٹھ جائیں تاکہ نامحرموں کی نگاہ نہ پڑے. زینب اپنے کو نامحرموں کی نگاہ سے بچانے کی کوشش کر رہی، چادر مل جائے، سر ہم سے دور ہو جائیں تاکہ نامحرموں کی نگاہوں سے ہم بچ جائیں. آج اسی زینب کو ماننے والیاں، اسی زینب سے محبت کا دعویٰ کرنے والیاں سج بن کے نامحرموں کے ساتھ بعنوان نمائش ان کے سامنے جاتی ہیں. کتنا بڑا فاصلہ ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو. سنا نے محاورہ، یہ اردو کا محاورہ ہے، دونوں ہاتھ میں لڈو. شادی کی تاریخ رکھی، فلاں امام کی ولادت کی تاریخ، فلاں عید کی تاریخ. ہوتا ہے نا ایسا؟ بی بی فاطمہ کی ولادت کی تاریخ، بی بی فاطمہ کی عقد کی تاریخ، جناب زینب کی ولادت کی تاریخ، غدیر کی تاریخ، فلاں تاریخ، فلاں تاریخ. شادی میں گناہوں کا انتظام، یعنی ہم اپنا تاریخ کے عنوان سے اہل بیت سے رشتہ دکھانا چاہتے ہیں اور گناہوں کے عنوان سے شیطان سے رشتہ. ہم یہ بنانا چاہتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ جس کا اہل بیت سے بھی رشتہ اور شیطان سے بھی. ایسا نہیں. کیا ولادت کی تاریخ میں انسان گناہ کرے تو گناہ جائز ہو جائے گا؟ عید میں انسان گناہ کرے تو گناہ جائز ہو جائے گا؟ بے پردگی جائز ہو جائے گی عید کی تاریخ میں، ولادت کی تاریخ میں؟ کرنے والے بھی گنہگار ہیں، شرکت کرنے والے بھی گنہگار ہیں، دونوں شریک ہیں گناہ میں. کسی تاریخ سے ایسا نہیں پڑتا. اور یہ مت پوچھئے کہ اس تاریخ میں فنکشن کو رکھ لینے سے آپ کا رشتہ اہل بیت سے نہیں. ادھر آپ نے شیطان سے رشتہ جوڑا، ادھر اہل بیت نے خود بخود آپ سے رشتہ توڑ دیا. خود بخود رشتہ توڑ دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ اہل بیت کا نام تو لے رہے ہیں لیکن عمل شیطان کا ہو رہا ہے، پریکٹیکل. یعنی آپ کے اوپر حکومت جو ہے وہ شیطان کی حکومت. عام طور سے یہ چیزیں کہاں دیکھنے میں آتی ہیں؟ یہ یعنی انسان کیا چاہتا ہے کہ دین میں نہ چھوٹے، ہم جو کچھ چاہتے ہیں سب کر لیں. آسان دین ڈھونڈتا ہے. اب تو اتنی مشکلات پیدا ہو گئی ہیں کہ یہی وجہ ہے، ہر آدمی اب فتویٰ دینے لگا، ہر آدمی اپنی بات کو کہنے لگا. اس خاتون کی وفات یا شہادت کی تاریخ ہے کہ جو عالمہ غیر معلمہ. یہ بہت بڑا ایک خطاب ہے کہ وہ خاتون ہے کہ جس نے کسی سے پڑھا نہیں لیکن عالمہ تھی. لیکن آج ہمارا ہر جوان عالم غیر معلم، کسی سے پڑھتے نہیں لیکن عالم ہے. ہر چیز میں اپنی رائے دے دیتے ہیں، ہر چیز میں اپنی نظر دے دیتے ہیں، ہر چیز میں مسئلہ پہلے سے بناتے ہیں، پھر مجتہد کو ڈھونڈتے ہیں کہ کون مجتہد اس مسئلے کی تائید کر دیتا ہے. اگر تائید کر دی تو ٹھیک، نہیں کی تو نہیں، یہ مسئلہ جو ہے وہ تقلید والا نہیں تھا، یہ تو عقیدے کا تھا، یہ مجتہد. پھر جا کے پھر دوسرے سے پوچھا، جیسے ہم بازار میں جا کے سامان ڈھونڈتے ہیں نا، پھر جا کے دوسرے سے پوچھا، جب اس نے کہا ہاں ہاں صحیح ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے یہ مسئلہ تقلید کا نہیں تھا، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، اب مجتہد نے تائید کر دی، سب کچھ ہو گیا. بندہ خدا، تم کو ان لوگوں کو جواب نہیں دینا ہے، تمہیں جا کے خدا کو جواب دینا ہے. تم کسے بیوقوف بنا رہے ہو؟ خود کو بیوقوف بنا رہے ہو، خدا کو بیوقوف بنا رہے ہو، پبلک کو، کس کو نعوذ باللہ تم بیوقوف بنا رہے ہو؟ یہی وہ چیز ہے کہ جو پنپ کے جب آگے بڑھتی ہے تو اخباریت میں تبدیل ہوتی ہے.
یہ ساری چیزیں ان لوگوں سے نکلتی ہیں کہ جن کے پاس دین کا علم نہیں ہے. پھر ہم ابھی 2-3 مرتبہ ہم اس 1 مہینے میں اس حدیث کو آپ کے سامنے پیش کر چکے. اللہ سکت الجاہل مختلف الناس. اگر جاہل چپ ہو جائیں تو لوگوں کے بیچ میں اختلاف نہ ہو. یہ سارا اختلاف انہی لوگوں سے ہوتا ہے کہ جس چیز کو جانتے نہیں اس کے بارے میں بولتے. علم نہیں ہے لیکن بول رہے ہیں یہ نہیں ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے, ایسے نہیں ایسے ہونا چاہیے. یہ بغاوت ہے, یہ سرکشی. یقین مانے کہ اگر امام بھی ہوتے تو یہ امام کے مخالفین میں سے ہوتے. کیوں؟ آج امام چونکہ خاموش ہیں, سامنے نہیں ہے, لہٰذا ہر آدمی کے لیے کہہ دینا آسان ہے. لیکن امام ہوں گے تو 2-4 کی بات ہوگی, یا مانو یا نہیں مانو. یہ جس نظام کو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہی امام کا نظام ہے, امام کی ہی بات ہے. امام نے کہا کہ ان کی مانو. اگر انسان ان کی نہیں مان رہا ہے, یہ حدیثیں ہم نے ایک نہیں الگ الگ حدیثیں کئی مرتبہ یہاں پیش کی ہے کہ جس نے علماء کی بات کو رد کیا اس نے ہماری بات کو رد کیا. یہ حدیثوں میں ہے, یہ رسول سے بھی ہے, ائمہ سے بھی ہے. یعنی یہ انسان اگر باتوں کو رد کر رہا ہے, مخالفت کر رہا ہے, تو یہ علماء کی مخالفت نہیں کر رہا ہے, یہ نظام پروردگار کی, حکم پروردگار کی, حکم امام کی مخالفت کر رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ آج اگر امام پردہ غیب میں ہے, بس یہ ہے کہ آج پہچان پانا مشکل ہے کہ کون امام کا چاہنے والا ہے اور کون امام سے محبت کا جھوٹا دعویٰ کرنے والا ہے. ورنہ ایسا نہیں ہے کہ یہ چیزیں آج کے زمانے میں نہیں. اور کچھ اور مناسبتیں ہیں کہ اس کم وقت میں اس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے. بی بی زینب کی اس مناسبت, چونکہ آج کی مناسبت کی تاریخ تھی, لہذا بی بی کا حق بنتا ہے کہ ان کی زندگی سے متعلق کچھ باتیں پیش کی جائیں. ایک مرتبہ پھر ہم تاکید کریں گے, آپ سب سے تاکید کریں گے کہ ہماری خواتین کو اپنی زندگی کے لیے جناب زینب کو بہترین نمونہ عمل اور آئیڈیل بنا لینا چاہیے. اگر بناتی ہیں تو زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم چاہنے والے ہیں, اور اگر نہیں بناتی ہیں اور اس کے بعد کوئی کہتا ہے کہ ہم کو جناب زینب سے محبت ہے تو جھوٹ ہے. اگر کوئی بے پردگی پہ روتا ہے تو جھوٹ ہے, یہ گریا جھوٹ ہے. کیونکہ جناب زینب نے کوفے والوں کو اسی بات پہ ڈانٹا تھا. کل رات کی مجلس میں تفصیل سے ہم نے اس پہ ذکر کیا ہے. موقع نہیں کہ اس تفصیل میں جائیں, کسی کو ضرورت ہو تو ہم بعد میں اس کے لیے اس کی واضح کر سکتے ہیں. اگلی مناسبت جو آنے والی 18 ذی الحجہ, عید اکبر, عید ولایت, عید اکمال الدین, مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کی تاج پوشی کی تاریخ. ولایت اسلام کے بہت اہم رکنوں میں سے ایک ہے. ولایت کے بغیر دین نامکمل ہے ہر زمانے میں. یہ صرف اس زمانے کی بات نہیں ہے. صرف ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھتے ہیں کہ رسول خدا کو خود ولایت حاصل تھی, ولی تھے, لیکن اپنے مرتے وقت, اپنے اس دنیا سے رخصت ہوتے وقت, وفات و شہادت سے پہلے مولا کائنات کے لیے اعلان ولایت اس بات کی دلیل ہے کہ ولی کا تمہارے سامنے ہونا ضروری ہے. ولی کا تمہارے سامنے ہونا ضروری ہے. اسی طریقے سے امام زمانہ کا پردہ غیب میں جانے کے بعد نواب اربع کا معین کرنا ایک ایک کر کے, یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارا نائب بعنوان ولی تمہارے بیچ میں ہونا ضروری ہے, اور چاروں کو ایک ساتھ نہیں, ایک ایک کر کے, کہ اس کو سینٹرلائز ہونا چاہیے. پھر اس کے بعد علماء کے لیے وہ روایات اور حدیث کی بے انتہا بیان کی, اور پھر بیان کریں گے انشاءاللہ, کہ جس سے علماء کی نیابت ثابت ہوتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ کوئی زمانہ ولایت سے خالی نہیں ہے, ورنہ یہ سارا اعلان, یہ سارا نظام, یہ سارا سسٹم صرف 350 سال کے لیے نہیں تھا. اگر یہ 1433 ہجری ہے, اگر انسان تقریباً 1100 سال بغیر ولایت کے رہ سکتا ہے تو پھر وہ 300 سال بھی بغیر ولایت کے رہ سکتا تھا. لیکن نہیں, بغیر ولایت کے ایک لمحہ رہنا بھی انسان کے لیے ناممکن ہے. اگلی مناسبت 22 ذی الحجہ, امام کے وہ باوفا صحابی کی جنہوں نے جان نچھاور کر دی, جن کو ہم میثم تمار کہتے ہیں, ان کی شہادت 22 ذی الحجہ کو, بعض روایتوں کے حساب سے 19 ذی الحجہ کو, اور بعض روایتوں کے حساب سے خود عاشورے کے دن, کہ انہوں نے جتنے امام کو اپنے زندگی میں دیکھا سب کی اطاعت کی, اور مکمل اطاعت کی, اور وہ نمونہ عمل بن گئے
کہ آج بھی ہر آدمی میسم بننا چاہتا ہے. بہت اچھا شعر کسی شاعر نے کہا کہ فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان دیتے ہیں. لیکن زمانی جملہ. اگلی مناسبت 23 ذی الحجہ جناب مسلم ابن عقیل کی، جن کے غم کو ہم لوگوں نے کچھ دن پہلے منایا تھا. ان کے 2 یتیم فرزند پہ سران جناب مسلم، ان کے شہادت کی تاریخ ہے. انشاءاللہ خداوند متعال ان تاریخوں کے میسج اور پیغام سے فائدہ اٹھانے کی ہم کو توفیق عنایت فرمائے. پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے. پالے اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ فرمائے. پالے اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے. پالے اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے. پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے. پالے اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے. پالے اللہ جو بیماروں نے شفائے کامل و عاجل عنایت فرمائے. پالے اللہ جو بے روزگار ان کو روزگار عطا فرمائے. پالے اللہ جو بسر روزگار ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے. پالے اللہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے. پالے اللہ جو لا ولد ان کو اولاد صالح عنایت فرمائے. پالے اللہ جو صاحب اولاد ان کو اولاد کو نیک سیرت بنا. پالے اللہ جن کی شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما. پالے اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ. پالے اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما. پالے اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد.